کتاب ایک سفر اپنے مراد کے ہمراہ، مصنف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی۔ میرے اندر کے مقصود کو ایک لالی پاپ مل گیا، وہ اسے چوسنے لگا اور اسی میں مگن ہوتا چلا گیا۔ گاڑی چلے جا رہی تھی، خیالات کی رفتار جو گاڑی کی رفتار سے ہم آہنگ ہوا کرتی ہے آج معدوم تھی۔ میں ایک ہی خیال کا جھولا جھولنے میں لگا ہوا تھا، جس کو سبق یاد ہو گیا اس کو چھٹی کر کے کیا کرنا ہے۔ ایک بار بچپن میں میرا بازو ٹوٹ گیا، ہسپتال میں پلستر چڑھانے سے پیشتر سفید لباس میں سفید ٹوپی پہنے مشن ہاسپٹل کی نرس نے ماسک میرے منہ پر رکھتے ہوئے مجھے تسلی دی اور گنتی سنانے کو کہا۔ گنتی 8 کے بعد 12، 15، 16، 18 ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے گھومنے والے جھولے پر چک پھیریاں لے رہا ہوں۔ جھولا تیز سے تیز ہوتا چلا جا رہا تھا، وہاں جھولے سے نیچے ایک بچہ کھڑا تیز سیٹی جیسی آواز نکال رہا تھا۔ جب میں گھومتا ہوا اس کے پاس سے گزرتا تو وہ آواز تیز ہو جاتی اور میرے دور ہٹنے کے ساتھ ساتھ وہ آواز مدھم ہو جاتی، پھر تیز ہوتی اور پھر مدھم ہوتی۔ یہ آواز سنتے سنتے میں جب ہوش میں آیا تو میرا ٹوٹا ہوا بازو جڑ چکا تھا اور اس پر پلستر ہو چکا تھا۔ بالکل کچھ ایسی ہی کیفیت میں نے یہ آواز سنتے سنتے، جس کو سبق یاد ہو گیا اس کو چھٹی کر کے کیا کرنا، جب ہوش میں آیا تو گاڑی ایک چھوٹی سی مسجد کے پاس مغرب کی نماز کے لیے رکی ہوئی تھی۔ میرے مراد حاجی ادریس اور ممتاز علی صاحب کے ہمراہ تنگ راستے والی مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ میں مسجد کی طرف لپکا۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا آپ موزے اتار رہے ہیں۔ سفید رنگ کے تولیے کے بر والے موزوں سے پیر باہر آئے تو اس ملجگے سے اندھیرے میں بھی مجھے اپنے مراد کے پاؤں گورے گورے روشن روشن سے لگے۔ انہوں نے وضو کیا، ہم وضو کرنے بیٹھے تو انہوں نے نماز آغاز کر دی۔ ہم تینوں نے بھی نماز ادا کی۔ دوران نماز مجھے احساس ہوا کہ مسجد میں برقی رو نہیں ہے اور ایک لالٹین کی روشنی اجالا کیے ہوئے یا اندھیروں کو دور رکھے ہوئے ہے۔ اندھیروں کو دور رکھنا اتنا مشکل بھی نہیں، شرط صرف دیا جلانے کی ہے۔ میں نے اپنے آگے کھڑے لائٹ ہاؤس کو دیکھا اور سوچا، لوڈ شیڈنگ نے کینڈل لائٹ نماز ادا کروا دی۔ عقب میں پڑی لالٹین کے باعث ہمارے سامنے ہمارے سائے ہمارے رکوع و سجود کے سبب گھٹ بڑھ رہے تھے۔ میں اپنے گھٹتے بڑھتے سایوں کو دیکھ رہا تھا۔ شام کے چھٹپٹے میں مسجد کے اندر ایک عجیب سا ماحول در آیا، پر اسرار سا۔ پر اسراریت کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں جن کا ایک بچہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہاتھ لمبا کر کے چراغ گل کر دیتا ہے، کیا میرا سایہ لمبا ہو کر میرے مراد کے سائے میں جذب ہو سکتا ہے؟ خیال میں آیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مرشد کے پیچھے ایسی جگہ کھڑے ہو جاؤ جہاں سے تمہارا سایہ ان کے سائے سے جا ملے۔ شرط صرف پیچھے کھڑے ہونے کی ہے اور یہ بات سمجھنے کے بعد عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر مراد نے جنات ہی کی بابت بات بتانا شروع کر دی۔ فرمایا، حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے عالم جنات میں بھی سلسلہ عالیہ عظیمیہ جاری فرمایا ہے۔ وہاں پر شہنشاہ افریت خانوادہ سلسلہ ہیں، اس لیے جنات اور آسیب سلسلے کے لوگوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شکایت ہو جائے گی۔ پھر تو شہنشاہ افریت آپ کے پیر بھائی ہوئے۔ ممتاز علی نے خوشی کے لہجے میں کہا، جی ہاں، ایک بار جنات کے 2 گروہوں میں ٹھن گئی تھی۔ شہنشاہ افریت نے مجھ سے کہا، خواجہ صاحب اگر آپ آ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو دوسرے گروہ کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ خیر وہ مجھے وہاں لے گئے۔ مجھے وہاں دیکھ کر تو سچ مچ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ نے کوئی منتر پڑھا ہوگا، ممتاز علی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کسی جن کو دیکھ لیں تو ظاہر ہے آپ گھبرا جائیں گے۔ اسی طرح جنات نے جب ایک آدم ذات کو اپنے مخالف گروہ کی مدد پر آمادہ پایا تو وہ بھی گھبرا گئے۔ جیسے آپ جنات سے ڈرتے ہیں اسی طرح ان کی اکثریت آدمیوں سے خائف ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے جب آپ جوتی پہن رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ سلیم شاہی تلے کے کام والا جوتا ہے۔ گاڑی تک میں ان جوتیوں کو دیکھتا رہا۔ میرے مراد کے پیروں میں وہ ایک عجیب چھب
دکھا رہی تھی۔ جہلم مراقبہ حال پہنچے تو وہاں کے نگران راجہ منیر صاحب کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پھولوں کے ہار لیے استقبال کو منتظر پایا۔ ہمیں مراقبہ حال کے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ہم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دراز ہو کر یا نیم دراز ہو کر اپنی تھکن کو بہلا لیا تھا، مگر باہر سین میں مرشد کریم اسی طرح حشاش بشاش تازہ دم نظر آتے لوگوں میں گھرے انہیں اپنی چھتنار مسکراہٹ کے سائے میں لیے بیٹھے تھے۔ وہی میٹھی مدھر مدھم سروں والی آواز، وہی پرسکون ٹھہرا ہوا لہجہ اور وہی ادکھلی نیم خواب دیدہ آنکھیں۔ الہی کیا یہ تھکتے نہیں؟ میری سوچ کے جواب میں میرے مراد ہی کا فرمایا ہوا ایک جملہ میرے ذہن میں گونجا، جو انہوں نے سلسلے میں داخلے کے بعد میرے اولین دنوں میں کہا تھا۔ میں نے سلسلے کے پھیلاؤ، خدمت خلق کے حجم اور ان کو روز و شبانہ محنت کا اندازہ لگا کر ایک بار پوچھا تھا، آپ اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا تھا، مقصود صاحب، مشن کے کام دیوانگی کے بغیر ممکن نہیں۔ فرزانے کبھی مشن کے چکروں میں نہیں پڑا کرتے۔ اس لمحے تک میرے ذہن میں دیوانگی کی جو بھی تصویر رہی تھی وہ وہاں سے اتر گئے اور اس کی جگہ حشاش بشاش رہ کر سلیقے اور نفاست سے کام کو محض اس لیے کرتے رہنا کہ کام ہو جائے، صلے کی تمنا و ستائش کی پرواہ کیے بغیر کام کیے جانے والے ایک بندے کی تصویر سج گئی۔ رات کا کھانا کھا کر راجہ منیر صاحب سے رخصت ہو کر ہم جہلم سے روانہ ہوئے تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آپ نے حاجی ادریس صاحب سے کہا، کہیں چائے پینی چاہیے۔ حاجی صاحب ڈرائیور کو ہدایت دے کر گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے باہر سڑک پر چائے کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ دینا سے پہلے سڑک کے کنارے ایک ہوٹل میں چائے پینے کے دوران آپ نے تھکن اور سر درد کا اظہار کیا۔ شاید میری نظر لگ گئی تھی۔ حضور بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے راول پنڈی میں بھی مراقبہ حال کے لیے زمین کا بندوبست کر دیا۔ کاکڑا ٹاؤن کے بعد پنڈی جائیں گے تو وہاں زمین دیکھ کر اس کی بات طے کرنا ہے۔ اس کے بعد شاید میرا دل بڑھانے کو ارشاد فرمایا، سوچتا ہوں کہ مجھے ایک دو روز کے لیے پشاور بھی ہو آنا چاہیے۔ اب جب اتنا ہی آ گیا ہوں تو تھوڑا سا اور آگے جانے میں کیا حرج ہے؟ پنڈی سے نہ اڑے پشاور سے اڑ گئے۔ میں خوشی اور سرشاری سے جھوم ہی تو اٹھا۔ ممتاز علی نے میرا ہاتھ دبایا جیسے مبارکباد دے رہے ہوں۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے پشاور نہیں دیکھا ہوا، اس بار یہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے پشاور نہیں دیکھا اور میں نے کشمیر۔ مرشد کریم ہم دونوں کو ہی انجانی راہوں سے آشنا کروانے کو اندھے کی بستیوں کا مشاہدہ کروانے لے جا رہے ہیں۔ دینا سے منگلا کی طرف مڑے تو میں رات کے اندھیروں میں اس خطے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں میں پہلی بار جا رہا تھا، اور مجھے خیال آ رہا تھا کہ روحانی علوم میں ہر تشنگی کو مٹانا ضروری ہوتا ہوگا۔ ہر آرزو، ہر تمنا یا تو پوری کر دی جاتی ہے یا پھر ذہن میں سے اس کی طلب ہی اکھاڑ پھینک دی جاتی ہے تاکہ ذہن میں کوئی خلش، کوئی ارمان اور کوئی تشنگی نہ رہے۔ بندہ اتنا پر نظر ہو جائے کہ کوئی منظر، کوئی بات اس کی راہ کھوٹی نہ کر سکے۔ کشمیر دیکھنے کا مجھے کئی بار خیال آیا تھا، مگر عدیم الفرصتی کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات آڑے آتی رہی تھی، اور آج میرے بھاگ ایسے جاگ رہے تھے کہ میں اپنے مراد، اپنے ہادی، اپنے مرشد کے ہمراہ وادی کشمیر، جنت نظیر کی طرف جا رہا تھا۔ منگلا سے گزرتے ہوئے ہوا خنک اور خوشگوار محسوس ہوئی، پھر رہ رہ کر خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوئے۔ مجھے ایسا لگا کہ ان فضاؤں نے آگے بڑھ کر میرے مراد کے قدم لیے ہوں۔ حاجی ادریس صاحب جو اب تک غیر محسوس سے میزبان بنے ہوئے تھے، یکدم ایک مستعد اور فرض شناس گائیڈ بن گئے۔ یہ منگلا کی چھاؤنی ہے، وہ سامنے جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں منگلا پاور ہاؤس کی ہیں۔ منگلا کی جھیل خشک ہو چکی ہے، بارشیں نہیں ہوئی نا۔ پچھلے سال ڈیم میں اتنا پانی بھر گیا تھا، حاجی ادریس صاحب بتا رہے تھے، اور باہر کھیت کی ہوئی چاندنی منظر کو چار چاند لگا رہی تھی۔ جب ہم میرپور میں داخل ہوئے تو رات ڈھل رہی تھی۔ پستہ قامت عمارات اور بازار میں بینکوں کی بہت سی شاخیں دیکھ کر میں نے سوال میں تبصرہ کیا، یہاں بینک کچھ زیادہ نہیں؟ ممتاز علی جو بینکار ہیں بتانے لگے کہ بدیس کے لوگوں کی رقومات کے سبب یہاں بینکوں کا کاروبار بہت زیادہ ہے۔
तमाम ब्रांचें फॉरेन रेमिटेंस के सबब फल फूल रही हैं। यहाँ एडवांसेस तो ना होने के बराबर हैं। लोग इस सरमाए को सिर्फ बैंकों में ही रखकर खुश होते हैं। लोगों की खुशी के तस्करे के साथ ही चौक में लगे बैनर ने हमें अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जो जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी, खानवादा सिलसिला अजीमिया और मशहूर रूहानी स्कॉलर की कश्मीर आमद की नवीद और इनके वहां पर कयाम के इत्तला लेकर हवा में लहरा रहा था। मुझे ख्याल आया, बैनर के कपड़े के लहराने और इसकी जूम उठने में इस इत्तला का भी कोई दखल है। जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब इस वक्त बनफ्स नफीस इस बैनर को देख रहे हैं। मीरपुर में रात के खाने का एहतमाम हमारी शाम 6-7 बजे मतवक्को आमद के तहत किया गया था। वो सब इंतजार में थे। इनकी दिलजोई के लिए दोबारा खाने पर बैठ गए। खाना खाते हुए मुझे बुधा का ध्यान आ गया। किस तरह एक मुरीद का दिल रखने के लिए उसने जहरीला खाना खाया। बुधा ने जहरीला खाना खाना पसंद किया, लेकिन मुरीद का दिल नहीं तोड़ा। रात गए हम काकरा टाउन की तरफ सुधारे। रास्ते में नाके पर पुलिस ने गाड़ी रोकी। मीरपुर से एक भाई और भी शामिल हो गए थे, इसलिए अब गाड़ी में पिछली सीट पर हम 4 आदमी बैठे हुए थे। आप कुछ मजीद लोग भी बिठा लाते। पुलिस वाले ने कुछ बज़लाए संजी का मुजाहिरा किया। जवाब में उन्हें बताया गया, मेहमानों को काकड़ा टाउन पहुंचाना है और वापसी पे इस ड्राइवर का अकेले आना मुनासिब ना होता, इसलिए क्या आप जरा नीचे उतरे। पुलिस को मुनासिब जवाब सुनना कहाँ आता है। एक साहब उतरे, दूसरे उतरे, तीसरे उतरे। हाजी इदरीस साहब जुज़बुज़ होकर उतर रहे थे कि इनके मुर्शिद के सामने तो ये ना होता। मैंने अंधेरे में भी इनके चेहरे पर कुछ खचाव देखा। अभी वो उतर ही रहे थे कि एएसआई ने उन्हें पहचान लिया। वो इनका क्लास फेलो रह चुका था। इसने हाजी साहब के घुटनों को हाथ लगाकर इन्हें उतरने से रोका, माजरत की, और ये सुनकर कि हाजी साहब के पीरो मुर्शिद इनके हमराह हैं, वो घूमकर इस तरफ आए जहां हुजूर तशरीफ फरमा थे। इनसे हाथ मिलाया और दोबारा माजरत की और दुआ के लिए कहा। आपने इनको दुआ दी, अल्लाह आपको खुश रखे। ये सुनकर कि ये एएसआई हाजी साहब के क्लास फेलो रह चुके हैं, मेरी ज़हनी रो मुल्की कवानीन में इस्तस्नियात की तरफ फैल गई। हमारे मुल्क में कवानीन और इस्तस्नियात का चोली दामन का साथ है। आगे रवाना हुए तो न जाने क्यों मुझे सड़क देखी भाली और जानी पहचानी लग रही थी। पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ तो हाजी साहब ने दूर पहाड़ पर एक बड़े से रोशन नुक्ते की तरफ इशारा किया और बताया कि वो रोशनी काकड़ा टाउन मुराकबा हाल की है। रात के चांदनी भरे अंधेरे में दूर से वो रोशनी लाइट हाउस की तमसील लगी। फकीरों की कुटिया की रोशनी ने हमेशा राह गुम करदा मुसाफिरों को राह दिखाई है। किस्से कहानियों में अंधेरी रातों में मंजिलों के जो या मुसाफिरों को जंगल और बियाबानों में इसी तरह दूर से नजर आने वाली रोशनी राह दिखाती रहती है। जो मुसाफिर रोशनी की सिमत कदम बढ़ा लेते हैं और कुटिया तक पहुंच जाते हैं, कुटिया में उनकी रहनुमाई को एक खिजर सूरत रहनुमा मौजूद मिलते हैं। मैंने सोचा जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें वहां कौन मिलेगा? हमारा मुर्शद, हमारा हादी, हमारा रहनुमा तो खुद हमारे हमराह है। नहीं भाई, वो हमें अपने हमराह अपने साथ ना लिए होता तो ये रोशनी कैसे नजर आती? और मेरा दिल मुतमईन हो गया। मुराकबा हाल के बोर्ड पर नजर पड़ी। इसके पहलू में एक बोर्ड पर चमकदार हरूफ में अंग्रेजी में मुराकबे की दावत पढ़कर सलात बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा सूझा। गाड़ी तवक्का के खिलाफ बोर्ड के पास रुके या मुड़े बगैर सीधी चलती चली गई और फिर काकड़ा टाउन में से होकर घूमती हुई पहाड़ी पर चढ़कर मुराकबा हाल में दाखिल हो गई। शायद अंधेरे में रहने के सबब इतनी रोशनी देखकर आंखें चुंधी आ गईं, या वहां वाकई इतना उजाला था। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। मुर्शिद करीम ने सीट पर बैठे बैठे दोनों पांव समेट कर बाहर निकाले, इन्हें इकट्ठा जमीन पर टिकाया और फिर घुटनों पर हाथ रखकर और फिर किसी कदर झटके से सीधा खड़े हो गए। खिला हुआ चेहरा देखकर वहां खड़े सब भाइयों के चेहरे खिल उठे। हार पहनाए गए, अकीदतों के फूल निशावर हुए।
استقبالیہ کلمات کہے گئے۔ ہم کاکڑا ٹاؤن مراقبہ حال پہنچ چکے تھے۔